السلام علیکم، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائن۔ آج کی ویڈیو مہر کے متعلقہ ہے۔ اگر کسی عورت کے نکاح نامہ میں لکھ دیا گیا ہو مہر کے کالم میں کہ اسے سونا دیا جائے گا 7 تولے 5 تولے جتنا بھی، اور پھر آگے لکھ دیا گیا ہو کہ یا 1 لاکھ روپے ملیں گے، اب اس صورت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو یہ عورت اپنے شوہر سے کیا لے گی؟ 1 لاکھ روپے لے گی یا 7 تولے سونا لے گی؟ اسی طرح کا ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آیا۔ اس کیس کا ٹائٹل تھا شفقت علی بنام زیب النساء۔ زیب النساء کو شفقت علی نے دے دی تھی طلاق۔ زیب النساء نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا، فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا ریکوری کے لیے، ڈوور کی، مینٹیننس کی اور ڈاوری آرٹیکلز کی۔ فیملی کورٹ نے زیب النساء کا دعویٰ ڈگری کر دیا۔ زیب النساء کا دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد ڈگری کورٹ نے اس سینس میں کیا کہ کہا یہ یا لاکھ روپے لے یا سونا لے لے، ڈاوری آرٹیکلز بھی دے دیے سے کسی حد تک، اور مینٹیننس بھی ایک مائنر بچہ تھا اس کا دے دیا۔ اس فیصلے کے خلاف دونوں پارٹیوں نے کی اپیل، لیکن اپیلیں دونوں پارٹیوں کی ہو گئی خارج۔ اس ڈگری کی اجرا لگائی گئی زیب النساء کی طرف سے۔ اجرا کے دوران ایگزیکیوٹنگ کورٹ، اجرا والی عدالت نے یہ آرڈر کیا کہ زیب النساء کو 7 تولے سونا دیا جائے۔ اب اس 7 تولے سونے والے آرڈر کو پھر چیلنج کیا شفقت علی نے ریویژن دائر کر کے کہ یہ 7 تولے سونا زیب النساء کا نہیں بنتا۔ یہاں نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے 7 تولے سونا یا 1 لاکھ روپے، تو زیب النساء کو 1 لاکھ روپے دینے بنتے ہیں آلٹرنیٹ، نہ کہ 7 تولے سونا۔ ریویژنل عدالت نے شفقت علی کے موقف سے ایگری کیا اور یہ کہا کہ زیب النساء 7 تولے سونے کی حقدار نہیں بلکہ 1 لاکھ روپے کی حقدار ہے مہر میں۔ اس آرڈر کو چیلنج کیا زیب النساء نے رٹ میں۔ رٹ میں تو عام طور پہ پرنسپل یہ ہے یا اصول یہ ہے کہ رٹ میں کورٹس فیکچول کنٹروورسی کو نہیں چھیڑتی، یا نیچے والی عدالت کے فیصلے کو کم ہی چھیڑا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ تھا قانونی نوعیت کا۔ ہائی کورٹ نے رٹ میں ریویژنل کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہوئے ایگزیکیوٹنگ کورٹ کا پہلے والا آرڈر بحال کر دیا اور یہ کہا کہ زیب النساء کو ملے گا مہر 7 تولے سونے کا، نہ کہ 1 لاکھ روپے کا۔ اب شفقت علی اس کیس کو لے کے آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، CPLA دائر کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سارے معاملے کو اثر نو دیکھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ نکاح نامہ کے جو ریلیونٹ کالم ہے، کالم نمبر 13، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی 7 تولے سونا آلٹرنیٹ 1 لاکھ روپے۔ اب یہاں پہ کورٹ نے یہ کہا کہ یہ زیب النساء کی مرضی ہے کہ زیب النساء جو چیز لینا چاہے وہ لے سکتی ہے۔ زیب النساء کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لازماً 1 لاکھ روپے لے۔ زیب النساء اگر 7 تولے سونا لینا چاہتی ہے تو 7 تولے سونا لے، جس طرح کہ کہا گیا ہائی کورٹ کے فیصلے میں اور جس طرح کہا گیا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے فیصلے میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ اور ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے فیصلے سے ایگری کیا اور یہ کہا کہ اگر کسی بھی فیملی مقدمے میں جہاں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ذکر ہوا ہو یا اس طرح مہر لکھا گیا ہو، سونا سونے کے بدلے اتنے پیسے یا اتنے پیسوں کے بدلے سونا، تو وہاں پر کورٹ نے یہ کہا کہ لینے والے کی مرضی دیکھی جائے گی کہ وہ کیا لینا چاہتا ہے، نہ کہ دینے والے کی مرضی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہتے ہوئے شفقت علی کی اپیل خارج کر دی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے مہر کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پہ اگر مہر 2 اقسام میں لکھا گیا ہو، 2 قسموں میں لکھا گیا ہو، 2 جنسوں میں لکھا گیا ہو، تو اس صورت میں کون سی جنس میں مہر ادا ہوگا یا کون سی جنس میں مہر کلیم کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ جو ججمنٹ ہے یہ رپورٹ ہوئی ہے 2026 SCMR، اس کا رسالہ ہے اور پیج ہے اس کا 494۔
زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.